أنا مسلم هل تعرفون المسلم أنا نور هذا الكون إن هو أظلم أنا مسلم. مال کو ضائع کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے نیت کا خراب ہونا، بیڈ انٹینشنز. اور سب سے پہلی حدیث جو اکثر احادیث کی کتب میں لکھی جاتی ہے وہ انما الاعمال بالنیات. اور یہ دین کا بہت بڑا یہ اہم حصہ ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں، یا اس میں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا بھی شامل ہے، تو پھر آپ وہ نیک اعمال ایک ایسی بالٹی میں ڈال رہے ہیں کہ جس کے نیچے سے سوراخ ہے، اور وہ سارے اعمال آپ کے نیچے گرتے چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جہنم میں شروع میں جو کن لوگوں کو ڈالا جائے گا، وہ 3 کیٹیگری کے لوگ ہوں گے جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. ایک شہید، ایک سخی، اور ایک عالم قاری. اور یہ تینوں اعمال چوٹی کے اعمال ہیں اسلام کے. شہادت، آپ کو پتہ ہے یہ جو شہادت ہے کتنا بڑا عمل ہے. یہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے، جہاد کرنا، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے. لیکن قیامت کے دن جب فرشتے شہید کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے بتا، میں نے تجھے زندگی دی تھی، میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا اللہ تو نے مجھے زندگی دی، مجھے جوانی دی، میں نے تیری دی ہوئی اس زندگی کو، میں نے صرف اپنا مال ہی نہیں بلکہ میں نے اپنی جان بھی اللہ تیرے راستے میں قربان کر دی، اللہ تیری رضا کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے تو یہ سب اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے تیری واہوائی کریں، تیری تعریفیں کریں، لوگ کہیں کہ بڑا ہی بہادر شخص تھا، بڑا ہی دلیر شخص تھا. تو وہ دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے اور اس شخص کو چہرے کے بھل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور دوسرا عمل، دوسرا شخص سخی، جس نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا. بتائیں ذرا، اپنا مال نکالنا، اپنا مال کسی کو دینا کوئی آسان کام ہے؟ انسان محنت سے اپنا مال کماتا ہے، لیکن اس شخص نے اپنا مال لوگوں میں تقسیم کیا، اور تھوڑا بہت نہیں بلکہ دن رات وہ لوگوں میں تقسیم کرتا رہا، لوگوں کو کھانے کھلاتا رہا. لیکن جب اسے اللہ کی بارگاہ میں جب لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے مال دیا، بتا اس کا تو نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اس زندگی میں کیا کیا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے مال دیا، میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، میں نے تیرے بندوں کی مدد کی، میں نے غریبوں کو کھانا کھلایا، مسکینوں کا میں سہارا بنا. اللہ میں نے تیرے لوگوں پر، تیرے بندوں پر اے اللہ دنیا میں رہتے ہوئے میں نے خرچ کیا، تیری رضا کے لیے میں نے ان سب کی ضروریات کا خیال کیا، ان کی امداد کی میں نے. اللہ تعالیٰ فرمائیں کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ سارے کام، تو نے اپنا مال اس لیے لوگوں میں خرچ کیا، تو نے لوگوں کو اس لیے کھانا کھلایا تاکہ لوگ تیری واہوائی کریں، لوگ تیری تعریف کریں، لوگ کہیں کہ بڑا ہی سخی شخص ہے، بڑا ہی لوگوں کو مدد کرنے والا ہے، لوگوں میں پیسے تقسیم کرنے والا ہے، یہ بڑا ہی مالدار شخص ہے، یہ بڑا سخی، بڑا ہی سخاوت کرنے والا شخص ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ دنیا میں تیرے لیے کہہ دیا گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے اور اس شخص کو بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور تیسرا شخص عالم قاری، کہ جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے میں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینے میں گزار دی. اللہ کی بارگاہ میں جب آئے گا، اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے جوانی دی، تجھے علم دیا، بتا تو نے اس علم کا، تو نے میرے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ جب یہ سوال کریں گے، وہ شخص کہے گا اللہ میں نے اپنی اس نعمت کا، میں نے اپنے علم کو، میں نے اپنی ساری زندگی کو اے اللہ تیرے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیا. میں نے اپنی ساری زندگی اے اللہ تیرے دین کی تعلیم میں، تیرے دین کو حاصل کرنے میں، تیرے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں اے اللہ میں نے اپنی ساری زندگی گزار دی، اور یہ میں نے سب کچھ کیا ہے اللہ تیری رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بڑا عالم، بڑا قاری، بڑا مدرس، بڑا مبلغ کہیں، تو وہ دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، اسے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور یہ جو نیت ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے. نیت صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یا وہ شخص جانتا ہے کہ وہ یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہے.
اگر وہ اپنا احتساب کر رہا ہے. ورنہ الٹیمیٹلی ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ وہ شخص نیت کے بٹن کو سنوز دبا دبا کے اس کو ہمیشہ کے لیے چپ کروا دیتا ہے، اور پھر وہ اپنی دھن میں مگن اپنے کام کرتا رہتا ہے. لیکن اگر انسان، آپ کو پتہ ہے کہ اگر انسان اگر صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرے تو لوگوں کی طرف سے رسپانس، لوگوں کی طرف تعریف اسے پھر بھی مل جاتی ہے، لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل کوئی بھی نیک عمل ہے، اگر انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے نا تو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں اس شخص کے لیے. لیکن یہ شخص یہ نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا تھا کہ میں لوگوں کو دکھاؤں، میرے بارے میں لوگوں کا اچھا امپریشن ہو، کہ ایسے اعمال کروں کہ لوگ مجھے بڑا نیک سمجھے، کہ احسان بڑا نیک انسان ہے، میں جان بوجھ کر ایسے اعمال کروں، تو پھر یہ چیز کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. طرف فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا، میں تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہوں، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، یہ کہ تم میری عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، میرے لیے دین کو خالص کرتے ہو، اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، اس میں کسی اور کی رضا، کوئی اور مقصد شامل حال نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ میری نیت یہ ہو کہ لوگ میری واہوائی کریں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے شکریہ بولیں، میرا تھینکس کریں. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کی نیت رکھتے ہوئے جب انسان نیک عمل کرے. یہ نہ ہو کہ میں جی سردیاں آ رہی ہیں تو آگے گرم کپڑے تقسیم کیے، میں نے جی لوگوں میں تقسیم کیے، میں نے کسی کو گرم کپڑے دے دیے، یار اس نے تو مجھے تھینکس بھی نہیں بولا. بھائی کیا آپ کی نیت یہ تھی کہ وہ مجھے تھینکس بولے؟ اگر آپ کی رضا، آپ کی نیت یہ ہو کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہ ہو. اگر آپ جو نیک عمل کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس کے لیے پتھر مارے جائیں تب بھی آپ کا کام جاری رہے گا، اگر آپ کے لیے پھول برسائے جائیں تو تب بھی آپ کا کام جاری رہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر نہیں پڑے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں دعوت دینے کے لیے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑے، لیکن وہ پتھروں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو نہیں روکا. مکہ میں رسپانس نہیں ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے، طائف میں رسپانس نہیں ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ میں آ گئے، لیکن اپنے کام کو بند نہیں کیا کہ لوگ رسپانس نہیں کر رہے، لوگ میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو میں اپنا کام چھوڑ دوں. نہیں، بلکہ ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے تھے. جب اللہ کی رضا کے لیے کام ہو تو پھر انسان کو لوگوں کی رسپانس کا، لوگوں کی تعریفات کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں نا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تم کو کھانا اس لیے کھلاتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی قسم کا بدلہ، کسی قسم کے شکریہ کا جو ہے وہ سوال نہیں کرتے، ہمیں تم سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ نکلے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں گرمی بہت ہے، دھوپ بہت تیز ہے. سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، ایک گھر آیا، اس کے آگے شیڈ تھا، اس چھاؤں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں. شاگرد کہتے ہیں کہ شیخ آپ بھی آ جائیں، چھاؤں میں کھڑے ہو جائیں، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں چھاؤں میں کھڑا نہیں ہو سکتا. اسٹوڈنٹس جب انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں آپ بھی آ جائیں، چھاؤں میں کھڑے ہو جائیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص پر، جس کا یہ گھر ہے، میں نے اس شخص کے ساتھ نیکی کی ہے، میں نے اس پر احسان کیا ہے، میں نے اسے کچھ مال دیا ہوا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس دنیا کی زندگی میں اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل کروں. میں اتنا احتیاط کہ اس گھر کی چھاؤں میں بھی کھڑا ہونا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پسند نہیں کیا کہ کہیں میری اس نیت میں، میرے اجر میں کوئی ملاوٹ نہ ہو جائے. تو جب ہماری نیت خالص ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اجر بھی عطا کریں گے، اس دنیا میں ہمیں انشاءاللہ عزت و کامرانی اور کامیابی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. أنا مسلم هل تعرفون المسلم أنا